السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بوائز؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ سیشم کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ بیٹا جی آج ہے پروورب دیکھ لیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بیٹا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا کسی کے ساتھ عمل کیا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیشہ دوسرے کو اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اور نیکی ہمیشہ واپس پلٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو واپس آپ کو ضرور ملتی ہے۔ اچھا جی، ڈے ہے آپ کا آج کا ہفتہ 5 ستمبر 2020۔ ریویژن ہم نے کرنی ہے۔ کل ہم نے ایک اپلیکیشن کی تھی حصول سرٹیفکیٹ کی، آج ہم دوسری اپلیکیشن کریں گے، درخواست ہے برائے دوبارہ داخلے کے لیے۔ تو بیٹا جی اپلیکیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ اجازت نامہ ہوتا ہے، اطلاع نامہ ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ نے اپنے باس کو بتانا ہے، یعنی کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنے پرنسپل سے اجازت لینی ہے، ان کو انفارم کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کا اسٹرک آف بن گیا ہے، آپ کا نام کٹ آف ہو گیا ہے، تو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے کہ آپ کا نام رجسٹرڈ کر لیا جائے، آپ کا ایڈمیشن کر لیا جائے۔ اس کی آپ نے ریزن بتانی ہے کہ کیوں ایسا ہوا، ٹھیک ہے؟ لیٹر اپلیکیشن کا ہمیشہ پیٹرن ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اب دیکھیں گے یہاں پر اپلیکیشن کا پیٹرن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیٹرن ہمیشہ ہاف مارکس کا ہوتا ہے۔ اپلیکیشن کو جب بھی شروع کرتے ہیں تو اس کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ بالکل مارجن کے ساتھ کر کے لکھتے ہیں، بغیر گیپ کے لکھتے ہیں۔ اچھا جی کلاس یہ دیکھیں گے، یہاں سے لکھنا شروع کریں گے، باخدمت جناب پرنسپل۔ اب یہاں پر ایک ہی لائن پر دو چیزیں ہمیں بتانی ہے، ایک تو وہ کہ آپ لوگوں کو جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کا وہ ڈیزگنیشن، یعنی کہ یہاں پر پرنسپل، اس کے بعد کوما لگائیں گے۔ کومے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی پہلی لائن کا ریمیننگ پارٹ آگے ہے، یہ لائن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، وہ ہے اس کی وہ جگہ جہاں سے آپ نے وہ جگہ جہاں کے وہ پرنسپل ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، باخدمت جناب پرنسپل نشاط ہائی اسکول ملتان۔ اب بالکل مارجن کے ساتھ کر کے لکھیں گے جناب والی، ہدایہ کا نشان لگائیں گے۔ اچھا اب ہم نے اپنی اپلیکیشن شروع کرنی ہے۔ اپلیکیشن میں آپ نے ان سے کہنا ہے کہ جناب میں بیمار تھا، تو بیماری کی وجہ سے اور گھر میرا دور ہے، دور ہونے کی وجہ سے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آ کر مجھے اپلیکیشن دے جاتا۔ میں نے اپلیکیشن اپنے ایک دوست کلاس فیلو کے ہاتھ میں دی تھی، تو انہوں نے اسکول میں سبمٹ نہیں کروائی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب آج میں اسکول آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے غیر حاضری کی وجہ سے میرا نام اسٹرک آف ہو گیا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا طالب علم ہوں، مجھے دوبارہ ایڈمیشن کا موقع ملے اور مجھے دوبارہ ایڈمیشن دیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں، اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ بسبب بیماری کے میں نے چھٹیاں کی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ سارا آپ نے درخواست میں بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جہاں درخواست کا اختتام ہوگا آپ نے لکھنا ہے نوازش ہوگی، اور اس لائن پر آپ نے لکھنا ہے مورخہ 5 ستمبر 2020، گیپ رکھیں گے الارز۔ اب اس لائن پر ایک لائن پر دو چیزیں کرنی ہیں، تو آپ نے ان کو بتانا ہے، درمیان میں گیپ رکھنا ہے، اور آپ نے ہمیشہ نیٹ رائٹنگ میں یہ کرنا ہے، یہ پیٹرن کا مین پارٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی لائنز میں نے لکھی ہیں پیٹرن کی، ان لائنز میں اگر ایک لائن پر بھی مسٹیک ہوگی تو آپ کا 1 نمبر کٹ جائے گا، اور اگر آپ نے درمیان میں جتنی بھی اپلیکیشنز لکھی ہیں، جتنی بھی لائنز لکھی ہیں، وہاں پر اگر آپ 4 مسٹیکس کریں گے املا کی تو پھر آپ کا 1 نمبر کٹے گا۔ الارز آپ کا تابع فرما علی بیجین، ٹھیک ہے؟ گھر کا کام ہے بیٹا جی آپ کا آج جملوں کی درستی، صفحہ نمبر 120 121۔ یہ بیٹا جی میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ گرامر کی بک کے 3 ایڈیشن آئے ہوئے ہیں، جس میں بک کے پیجز نمبر الگ الگ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جب بھی آپ لوگوں کو یہ کام دیا جاتا ہے، آپ لوگ یہ مت سمجھا کریں کہ یہ پیجز رانگ ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ورڈنگ وہاں پر لکھی ہوئی ہے، ورڈ بائی ورڈ آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جملہ کی درستی کرنے کے ٹائم پر آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ کی درستی کے لیے آپ کو 2 پیج دیے جائیں، 4 پیج دیے جائیں، وہاں سے آپ کی کریکشن جو ہوگی وہ جسٹ ایک لفظ کی ہوتی ہے۔ درمیان پوری لائن ویسے کے ویسے لکھنی ہوتی ہے، درمیان میں ایک لفظ ہوتا ہے جو آپ نے ٹھیک کر کے لکھنا ہوتا ہے، اس میں بھی بس املا کی مسٹیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ان چیزوں کو رٹا نہیں لگاتے، دھیان سے دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہوتے ہیں کہ آیا ہم نے جو ایک لائن پڑھی ہے جو رانگ لائن تھی، اس میں کون سی لائن لفظ ایسا تھا جس کی مسٹیک تھی، اور اس مسٹیک میں کیا مسٹیک تھی کہ لفظ کیسے لکھا ہوا تھا، اس میں کیا غلطی ہے، بس ایک اس کو دیکھیں گے اور آگے لکھ لیں گے کہ یہ اب آپ 6th اسٹینڈرڈ میں بیٹا اس رٹے لگانے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ چودھری فرار کے چاند کو حلال کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حلال جو ہے وہ ہے حلوے والے ہے سے لکھا گیا ہے، آپ کو حک والے ہے سے حلال لکھنا تھا،
ٹھیک ہے، آپ نے رٹے نہیں لگانا، اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اپلیکیشن کے آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے. اور یاد رکھیں گے کہ پیٹرن کو جب تک آپ صحیح طریقے سے نہیں یاد کریں گے، صحیح طریقے سے نہیں لکھیں گے، تو آپ کی اپلیکیشن ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کی ایبیلٹی کا اسی وقت اندازہ ہو سکتا ہے جب آپ کو پیٹرن کا صحیح پتہ ہو. آپ نے پیٹرن لکھا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کو اپلیکیشن اچھے طریقے سے سمجھائی گئی ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے سمجھی ہے. دوسری بات، آپ اگر اپلیکیشن لکھتے ٹائم جب بھی آپ لکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ آج میں نے لکھی ہے 5 ستمبر ہے، جب آپ راؤنڈ میں لکھیں گے تو اکتوبر ہوگا، نومبر ہوگا، اینول میں لکھیں گے دسمبر ہوگا. تو جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ڈیٹ اس کی وہی لکھی جاتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ ہم نے اگر جنوری میں اپلیکیشن لکھی تھی تو ہم جنوری کی ہی ڈیٹ ڈالیں گے. نہیں، موجودہ ڈیٹ پریزنٹ ڈیٹ جو ہوتی ہے وہی آپ کو لکھنی ہوتی ہے. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ دیکھو ان کو یہ بات ہی نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور رائٹنگ شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین. یہاں پر میں نے آپ کو لکھ کر دکھایا ہے بار بار کہ دیکھیں رائٹنگ کا پیٹرن آپ کا خراب نہ ہو، کیونکہ لفظوں کی بناوٹ ہی، لکھائی کی بناوٹ ہی آپ کی قابلیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کی لکھ کر پریکٹس کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.